بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ضرب اور معاف کر دینا اعلیٰ ضربی ہے۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کہیں سے نفرت یا کسی سے برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ ہمیں جانتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہمیں ڈراتی ہے یا جو چیزیں اندر سے ہمیں کھائے جا رہی ہے، ہمیں پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ آپ بہت سی چیزوں کے لیے کوشش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بہت شدت سے ان کو مانگتے ہیں، کچھ مل جاتی ہے، کچھ نہیں ملتی، اور کچھ مل کے چھین جاتی ہے۔ یہ سارے فیصلے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، یہ فیصلے آپ کے رب کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا مالک ہے۔ خود پر توکل کر کے جب ناکامی ملتی ہے تو آپ اس میں صرف اپنی غلطی ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ پر جب توکل کر کے ناکامی ملے تو آپ اس میں اپنی غلطی کے ساتھ ساتھ اللہ کی مصلحت دونوں ڈھونڈتے ہیں۔ یوں اللہ کا خیال، اللہ کا خوف اور اللہ کو سوچنا، یہی سب آپ کے کام میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایک طرح سے اللہ کا نام آپ کے کام میں شامل ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نام بسم اللہ کی برکتیں بے شمار ہیں۔ اگر مستقبل اندھیرا دکھائی دے تو مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟ وہ جو اتنا بڑا خالق ہے، وہ جو آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو ڈیزائن اور پلان کر چکا ہے، اس نے آپ کے لیے کچھ نہیں سوچا ہوگا کیا؟ بنا کسی مقصد کے اس نے ان کے قریب یہ انسان تھوڑے ہی بھیجے ہوں گے۔ اس نے آپ کو ان حالات سے یوں ہی اتفاق سے گزار دیا ہوگا، اور وہ آپ کو ایسے ہی ڈوبنے دے گا کیا؟ اٹھتے وقت ہماری پہلی ترجیح اللہ تعالیٰ ہوں۔ جب پہلا خیال ہی اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا ہوگا تو فجر پہ بستر سے نکل کے وضو کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب کام کرتے وقت پہلا خیال یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پر اپنی محبت ایسے ثابت کرے تو بہت سے اعمال درست ہو جائیں گے۔ جب ہم نے ساری زندگی ایک ہی کام تو کرنا ہے، اپنی محبت کو ثابت کرنا ہے۔ محبت ہے یا نہیں کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ کو سب معلوم ہے، خود ہمیں معلوم کرنا ہے کہ کیا ہم واقعی وہی کرتے ہیں جو کہتے ہیں۔ عمل کے بغیر محبت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی بال بچ جانا، کسی مصیبت کے پڑنے سے پہلے وہاں سے نکل جانا، کوئی راز کھلتے رہ جانا، کوئی راستہ نکل آنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کہ سنبھل جاؤ، اور کبھی بچ نہ پانا، مصیبت پڑے اور آپ پر آن پڑے، راز کھل جائے اور سارے راستے محدود ہو جائے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اعمال کے نتائج ہوتے ہیں اور وہ بھگتنے پڑتے ہیں۔ رات سونے سے قبل آخری خیال اپنے رب کا ہونا چاہیے۔ آج کے ہمارے اعمال نے ہمارے اور اس کے درمیان فاصلہ کم کیا یا بڑھایا؟ آج میں نے اپنے رب کو خوش کیا یا اس کے الٹ کیا؟ کیا میرا رب راضی ہے؟ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو کیا میں اپنے رب کا سامنا کر سکوں گی؟ ہم نے صرف اپنے رب سے مانگنا ہے، وہ ہمارے خوف بھی ختم کر دے گا اور بہت خیال سے ہماری حفاظت بھی کرے گا۔ ہم سے لاکھ گناہ ہو جائے، ہم جب بھی اس رب کے پاس پلٹ کے آئیں گے وہ معاف فرما دے گا، کیونکہ اس کی رحمت اس کے غصے سے بہت بڑی ہے۔ وہ رحمت کا انتخاب کرتا ہے۔ کیا آپ دوسرے انسانوں کے ساتھ رحمت کا انتخاب کرتے ہیں؟ یہ جو دیر لگ رہی ہے وہ اللہ کی خیر بھی تو ہو سکتی ہے۔ اچھا انسان آپ کو خوشیاں دیتا ہے، برا انسان تجربہ، نہایت گرا ہوا انسان سبق، اور مہذب انسان آپ کو یادگار یادیں دیتا ہے۔ اللہ والوں سے تعلق رکھو، طبیعت ٹھیک رہے گی۔ یہ وہ حکیم ہیں جو لفظوں سے علاج کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ وقت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو واپس نہیں آتا۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے، منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں۔ یا اللہ اتنا قابل بنا دے
کہ والدین کو حج کرا سکے۔ وہ ایسا رحمان ہے جو سوال رد نہیں کرتا کسی کا۔ بدلنا کون چاہتا ہے، مجبور کر دیتے ہیں لوگ۔ دوسروں کی مدد کرنے والے کی مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف دھکیلے، تب بھی اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھو تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بناتا ہے۔ نعمتیں آزمائشیں ہوتی ہیں، نہ ان کا ملنا آپ کی اچائی کی دلیل ہے، نہ ان کا چھین جانا آپ کا گنہگار ہونا ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو صبر اور شکر کے امتحان ہیں۔ شفا تو ہر وقت مانگنی چاہیے، صرف بیماریوں سے نہیں، حد سے بڑھتی ہوئی خواہشات سے، کسی کے خلاف پیدا ہونے والے بغض سے، حسد سے، شر سے، نفرت سے، کینہ سے، دل کو گرد آلود کر دینے والی سوچوں سے اور ذہنی سکون چھین لینے والے انسانوں سے۔ اللہ کریم ہمیں ذہنی، قلبی، روحانی اور جسمانی شفا سے نوازے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بہترین ادائیگی اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ کینچی کے مقابلے میں سوئی بہت چھوٹی ہوتی ہے، مگر کینچی کاٹتی ہے اور سوئی جوڑتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کے دل مطمئن ہیں، جن کے سینے کشادہ ہیں، جن کے راستے روشن ہیں اور جن کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ درخت اپنے پھل سے اور انسان اپنے قول و فعل سے پہچانا جاتا ہے، اس لیے ہمیشہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجیے۔ کسی بھی جگہ ہمیں چاہیے کہ الفاظ کا استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کرے جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں۔ کانٹے تو پھر بھی جسم کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ آپ تنقید اور تعریف دونوں کو قبول کیجیے۔ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں، آپ کا برا سوچ سکتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں، آپ کے خلاف جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، آپ سے آپ کا نصیب کوئی نہیں چھین سکتا۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھیے، وہ سب بہتر کر دے گا۔ اگر انسان اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوہ کرنے کی بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر شکر کرنے لگ جائے تو اس کی پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ آپ کی کامیابی یہ نہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنی آسائشیں حاصل کر لی، اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کی بدولت کتنے لوگوں کو آسانیاں میسر ہوئی۔ جتنا مرضی اداس ہو جاؤ، کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں ذرا سا خوش ہو جاؤ، بس جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے بیڑوں سے اعتماد، شیر سے ہمت، چوینٹیوں سے تعاون اور کتوں سے وفاداری سیکھی۔ سوال یہ ہے کہ انسان نے انسان سے کیا سیکھا؟ عجیب فلسفہ ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کرا دیتے ہیں۔ محبتیں اعزاز ہوتی ہیں، مگر جب یہ خیرات بن جائے تو کچکول توڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ عورت کی شوہیاں، شرارتیں، منمانیاں اور غیر ذمہ داریاں ماں باپ کے گھر ہی ہوتی ہے۔ سسرال میں عورت کی تربیت اور صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ حیا اور وفا جس عورت میں ہو، اس عورت سے بڑھ کر کوئی عورت خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ ضمیر اور تدبیر جس مرد کے پاس ہو، اس سے بڑھ کر کوئی بہترین مرد نہیں ہو سکتا۔ آج بھی یہ معجزہ زندہ ہے کہ اتنی صدیوں بعد بھی کوئی قرآن کریم کا پیغام نہیں بدل سکا، جبکہ قرآن کریم نے اربوں انسانوں کی زندگیاں بدل ڈالی اور مسلسل بدل رہا ہے۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے، مگر ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ اسی طرح رشتوں کے تالے غصے کے وقت ہتھوڑے سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھولے۔ شیشے کے بوتل سے تو خوشبو نہیں آتی بلکہ اس کے اندر رکھے مواد سے آتی ہے۔ اسی طرح صرف مسلمان ہونا کافی نہیں بلکہ آپ کا طریقہ زندگی
چال چلن، گفتگو اور کردار بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے پتہ چلے کہ آپ مسلمان ہیں، کہ آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں۔